بیعت کے لیے جو میری نیت ہے وہ میں نے جماعت کو انفارم کی ہے، خلیفۃ الوقت کو کی ہے. تو وہ ابھی ان کو لیٹر پہنچے گا، وہ ایکسیپٹ کریں گے تو بیسیکلی تو تب ہوں گے نا آپ. ہاں تو دل سے میں قبول کر چکا ہوں. وہ تو بہت دیکھ لیں، وہ تو آپ دیکھ لیں کہ جب مان جاتے ہیں اس کے بعد ڈیفینیٹلی تھوڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سب کے لیے. وہ ٹھیک ہے، میں اس پہ کوشچن نہیں کر رہا پیارے بھائی. جی. میں آپ کو کسی طرح سے سوال ہی نہیں کر رہا. وہ اور دیکھیں دوسری چیز سنیں نا، میری نظر میں اگر وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، میری بیعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں نے دل سے مان لیا نا میرے عقائد، تو میری نظر میں تو میں ہو چکا ہوں. بیسیکلی یہ ہے کہ جب خلیفہ وقت اس کو ایکسیپٹ کریں گے تب آپ احمدی ہوں. جی ٹھیک آپ بھائی بات کریں. نہیں یہ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے کہہ رہے تھے میں پیدائشی احمدی ہوں. میرے بابا کی آپ کلمہ پڑھ کے بتاؤ یار. ابھی آپ نے جب آپ سے پوچھا آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے کیا کہا تھا مجھے؟ نہیں تم کلمہ پڑھ کے بتاؤ. اللہ کی قسم کھاؤ، میں کھاؤں تم کھاتے ہو؟ آپ نے نہیں کہا مجھے پکڑے گا جھوٹے انسان. آپ نے نہیں کہا اللہ معاف کرے کیسے الزام لگاتے ہیں. ایز اے گیسٹ نا آپ کو ریکارڈنگ آتی ہے، میں اپنی ریکارڈنگ اپلوڈ کر دوں گا اپنے اکاؤنٹ سے. جتنی تمہارے سے بات ہوئی انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینکا تمہیں. انہوں نے تو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تمہاری بات پوری ہونے دیں. انہوں نے اس بندے نے جس نے مجھے ڈراپ کیا تھا نا، ایک منٹ، ہاں تو وہ آپ بے عزت ہو کے نکلے وہاں سے اور آپ بے عزت ہو کے لگا رہے ہیں. خدا کا خوف کرو یار دی ہے بھائی. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اچھا احد بھائی ایک چھوٹا سا کویسچن میرا میرے اوقات یاد دلائی جو کرتے ہیں یہ کام ان کا کیا کہیں گے؟ اس لحاظ سے بھی آپ احمدی ہوئے بھی یہ نہیں پوچھ رہا تھا. نہیں کس لحاظ سے نہیں ہوئے بابر صاحب؟ یار یہ بابر صاحب بڑے شرارتی ہیں. جی بابر صاحب آپ بولیں کس لحاظ سے نہیں ہوئے تھی؟ ابھی ان اپروول نہیں آیا تو آپ ابھی احمدی نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پر آپ لوگ تو مجھے مشرک بھی بنا رہے ہیں پہلے سے. آپ لوگوں نے ایک منٹ بھائی، ایک منٹ صبر کرو. ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے میرے بابا کی تم قرآن کی قسم کھاؤ پھر میں ریکارڈنگ لگاؤں گا. سن لو بھائی، قرآن کی قسم کیا قرآن کی مجھے بات کر رہے ہو. ہمارے یہاں نا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں 2-3 4 کتابیں پڑھی ہیں. پوری ریکارڈنگ سنو نا، سن لو نا میری بات تو سنو. ریکارڈنگ کیا تم نے لگا؟ اللہ کا شکر ہے یہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا کوئی کتابیں پڑھی؟ آپ نے کہا نہیں میرا تو زیادہ وقت ہی سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. کتابیں میں نے نہیں، کوئی نہ کوئی بارہ سے کوئی سن لی ہے تو وہ پڑھی. میں نے کہا کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تم قسم کھاؤ کہ میں نے کہا پیدائشی احمدی ہوں. قسم کھاؤ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا. اوے میری بات تو سنو نا. قسم کھاؤ تم نے جھوٹ بولا ہے. میں قسم کھا رہا ہوں میں پوری ریکارڈنگ لگاؤں گا. سن لو نا، اس طرح شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن کی قسم پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کی عمر کتنی ہے، انہوں نے کہا میں مور دین 50 ایئر ہوں. آپ نے کہا اچھا آپ تو میرے بابا سے بھی بڑی عمر کی ہیں، میرے بابا 49 کے ہیں. میں نے کہا جی آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے، آپ کتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو بچپن سے ہی ہوں، لیکن میں نے جو ہے نا کتابیں کوئی نہیں پڑھی. میں نے کہا کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آپ نے کہا کچھ کتابیں جو ہے نا وہ میرے گھر. میں نے کہا کتنی کتابیں آپ کے گھر میں ہیں؟ آپ نے کہا 8 سے 10 کتابیں میرے گھر پہ پڑھی ہیں. میں نے کہا ان کے نام بتاؤ. آپ نے ایک عجیب و غریب کتاب کا نام لیا کہ یہ کتاب ہے، باقی جی میرے پاس کوئی لیکچرز پڑھے ہیں، لیکچر فلانا پڑھا ہے میرے پاس. میں نے کہا پڑھا کتنا؟ آپ نے کہا پڑھا میں نے کوئی نہیں ہے. تو جب یہ باتیں ساری کرے اس وقت تو آپ بچپن پیدائشی احمدی تھے. اور میں پوری ریکارڈنگ لگاؤں گا. یہ 90 کتنی کتابیں؟ اچھا اللہ کی اللہ کی لعنت کب سے احمدی ہوا؟ اچھا ایک منٹ یہ جو دین انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے یار کیا یہ اپنے والدین میں کہتا ہوں اللہ کی لعنت ہو چکے. اللہ اور اس کے ریلیکس ون بائی ون. میں اپنی پوری ریکارڈنگ لگاؤں گا اس. ٹھیک ہو گیا اوکے یار نہ ٹینشن لو. احد بھائی طے کروں گا. بابر بھائی آپ کو بھی کروں گا. خلیفہ یاد مجھے یہ پوچھا کہ کون سی کتاب ہے، ان کو یہ پتہ ایک نہیں تھا. منٹ یوسفی بھائی پلیز ذرا یار یوسفی بھائی ایک منٹ دیجیے. اچھا احد بھائی آپ نے یہ بتایا جو قادیانی والی کتابیں یہ آپ نے پہلے سے 8-10 یہ بات میں بھائی جلسے پہ گیا تھا، مجھے دوستوں نے وہاں پہ تحفے پہ دی تھی. میں نے 2 اکتوبر کو. اچھا ایک منٹ یوسفی بھائی ٹھیک ہے. یوسفی بھائی پلیز کوئی بات نہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کا رائٹ ہے نا، یہ تو ان کا رائٹ ہے نا. جو میں کہہ رہا ہوں یوسفی بھائی نہیں ہے ابھی. ایک منٹ پوری لگاؤں گا. اور ایک منٹ پلیز یار 1 منٹ دے دینا، پورا 1 منٹ دے دینا پلیز یار 1 منٹ پورا دے. اچھا ٹھیک ہے. احد بھائی آپ جلسے پہ کوئی ریسنٹلی گئے تھے یا پہلے کبھی گئے تھے جب سے آپ کے پاس کتاب؟ فرسٹ ٹائم گیا ہوں. 2 اکتوبر
सेकंड ओके वेरी गुड। अच्छा अहद भाई आपने जी ठीक हो गया, आपने बात करते हुए ये कहा था जब आपने वो मुरब्बी फीलिंग वाली बात होती तो आपने कहा कि अल्लाह रसूल ने हमें ये बताया। जब ये रसूल आपने कहा तो इससे मुराद आपने रसूल से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को लिया? अल्लाह की लानत और झूठे पे ये जो नीचे इल्जाम लगा रहा है, पहले इसको बोले ये कसम अल्लाह खाए ताला अल्लाह की लानत और झूठे कज़ाब दज्जाल पे। हाँ जी। अल्लाह ताला की लानत। कसम खाओ साहब, मैंने इनको कसम बड़े खाओ, मैंने कहा प्यार है से ये कहा। कसम एक मिनट खाओ, यूसुफी भाई बड़ा प्यारा, रिकॉर्डिंग में पकड़े जाओगे। यूसुफी भाई रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ये बड़ा प्यारा सवाल है। हाँ जी आसफ, ये सवाल आप भेज देना, सवाल वन बाय वन करें। उस सवाल का जवाब देना वो एच भाई ये रिकॉर्ड करना, ये बंदा कसम खाएगा इसने यहाँ पे झूठ बोला। एक बात मैं कहना इनको मैंने ना एक किताब का रेफरेंस देने की कोशिश की। मैंने कहा यार ये पढ़ा, उन्होंने मुंह पे टूटा हमारा अभी उसका उन्होंने मुझे गिरा दिया। क्यों? उसके अंदर है झूठ लिखा हुआ जिनकी जमात का। मुझे तो पता है ना उन्होंने उठा के नीचे ऐसे फेंका ना जैसे सवाब कर। बिल्कुल उठा के किन्होंने एक मिनट बड़ा जबरदस्त किन्होंने सवाल फेंका था? एक मिनट सवाल है। यूसुफ भाई किन्होंने उठा के नीचे फेंका था? एक मिनट वो जो मॉडरेटर थे वहाँ पे जमात कहाँ पे कौन सी अभी अली अहमद साहब की ब्रॉड थी, वहाँ पे ताहिर अमजद साहब थे, ये साहब थे। और मैंने जब इस सवाल इनसे किया ना तो ताहिर मैं अमजद तो फर्स्ट टाइम उनको जानता भी नहीं था। ताहिर अमजद साहब बोल पड़े ये कैसा सवाल है? अच्छा देखो, एक ये मिनट कहाँ की बातें वो यार ये बहुत झूठा है एक मिनट भाई, एक मिनट यार, एक तूने मिनट सारी इज्जत खो दी है मेरी भाई नजर में। प्लीज यार, यार आपकी मेहरबानी ना प्लीज यार आह देखो वो कोई मुसलमानों की ब्रॉड थी, मुसलमानों की ब्रॉड थी जहाँ पे कादियानी मॉडरेटर थे जिन्होंने आपको उठा के नीचे फेंका। वो अली अहमद साहब जो सैनी साहब के भाई हैं, सैनी साहब के भाई हैं वो। मतलब कादियानी है, कादियानी हिंदू है ना? आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे अब उनके बारे में श्योर नहीं है। मतलब जो हमारे मुसलमान हैं मोस्टली जो नॉन उनमें मुसलमान हैं उनमें से कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने ठीक है, तो कादियानियों ने आपको उठा के नीचे फेंका, तो ये इस बात का आपको ताना दे रहे हैं। अभी जरा आप इनको बताएं, अभी जरा आप इनको बताएं, यूसुफ भाई जरा आप इनको बताएं, इनको मैंने उठा के नीचे फेंका, जरा आप इनको बताएं ये इनकी औकात है, जरा इनको बताएं यूसुफ भाई प्लीज यार जरा बताएं तो सही ना। ये लो अहद साहब, ये आपकी इतनी सी औकात है कि आपको बात करने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने, आपकी बात सुनना गवारा नहीं की। क्वेश्चन किया है लेकिन जवाब नहीं सुना, आपको नीचे उठा के। ये आपकी आज भाई आपको नहीं पता मुसलमानों की ब्रॉड पे आके ऐसे नहीं करते मुशरिक। अच्छा यार वो आपका सवाल बड़ा अहम था। और दूसरा मेरा ये कभी आया तो इनसे सवाल है कि ये अपने वालिदैन को भी ये दीन पेश करेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पर ईमान ले आओ और मिर्जा मसरूर साहब का धूप वाला शहद भी चाटो, ये ऑफर करेंगे अपने वालिदैन को? क्या बात है, नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। यार आप बिल्कुल सच हो गई जो आपने कहा था। इसने चंद ही दिनों बाद ये कहना कि मैंने अहमियत कबूल कर ली और मुसलमानों को इल्जाम देना है, ये भी याद अच्छा, रखना। और देखें नाइट राइडर भाई ने माशाल्लाह से उसी वक्त ही इसकी ब्रॉड जब इसके बारे में पता चला इन्होंने शेयर किया तो नाइट राइडर भाई ने कहा कि वैसे मेरी फीलिंग इसके बारे में यह है, इसने ये पहले ही ये लानत कबूल कर चुका है, इसने कुछ ही दिनों बाद ऐसे करना है। और इसने और ये अच्छा अहद ना आके क्या समझ रहा है कि कुरान अपनी तरफ से अब होशियार चलाक हूं मैं, बड़ा चलाक भाई। हाँ मतलब ओए जो आपकी चलाकियां ना, आप जैसे कई चलाक हम इधर भुगता आ चुके हैं, जाके पूछो अपने ढूंढ लो से, वो कहते हैं कि वो मैं साहिल खान के पास गया था यार तो जमात का इसलिए मौकफ एक मुशरिक। हाँ वहाँ एक मिनट सिर्फ एक मैं बात उसने भी यही कहा। वहाँ उन्होंने उठाया क्योंकि सबको ड्रॉप कर दिया उन्होंने। वहाँ पे उठाया शातिम रसूल जो है ना अपनी तरफ से उन्होंने, उसने अली अकबर अपना नाम रखा हुआ है उसका नाम वो शातिम रसूल वहाँ बैठा हुआ है। और ये बंदा उसको कहता है अली अकबर भाई मैंने तो सिर्फ आपको फॉलो किया, आप जहाँ होते हैं मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। वो बंदा जो खुद ये कल्ट जो है ये गलीज जमात वाले भी कहते हैं कि वो शातिम रसूल है। इमर मिर्जा साहब को वो गंदी गलीज गालियां दे चुका है, सबके पास रिकॉर्डिंग होगी।
उस बंदे को ये बंदा फॉलो करता हुआ कह रहा है कि मैं आपको फॉलो करता हूँ और आपको बड़े शौक से सुनता हूँ। जिस बंदे का म्यार ये हो कि वो गिलाजत के मंबे के अंदर बैठ के और वो उस गिलाजत को सुनकर ये कह रहा हो कि मेरा बड़ा ईमान ताज़ा होता है, तो मैं सुनकर ये बंदा कह रहा है कि मैं कल मुसलमान था और 3 दिन पहले मैंने ये नमाज छोड़ी को कबूल किया, और जबकि मुझे ये कह रहा है कि मैं तो जो है ना बचपन से, और फिर ये नहीं वल्ला मेरी इससे कोई 5-10 मिनट बात हुई है, मैंने इसको पूछा है वहाँ पे, असल में क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन मैंने इसको कहा कि चलो ये इससे पूछता हूँ इसने कितनी खुद किताबें पढ़ी हैं, ये कहते हैं $19 मिलियन जो है ना वो हम स्पेंड करते हैं नशर व शात पर। मैं क्या पढ़ियाँ कि नहीं आज कोई भी नहीं पढ़ी हुई, जब किताब ही कोई नहीं पढ़ी हुई, कुरान पाक कोई नहीं पढ़ा हुआ, हदीस मुबारका कोई नहीं आती, कोई और कोई लिटरेचर तुम्हें आता है नहीं है, बस छापर की तरह जैसे हवा के अंदर पंजाबी कहते हैं पंजाबी सही नेरी च जो छापर उड़ते हैं उस तरह तुसी कोई पर्ची फाड़ के कहो कि जी मैं जो ना इस्लाम छाड़ दिता, मैंने इस्लाम से कोई सच्चाई नजर नहीं आई। और यार क्या बेवकूफ बैठे हुए यहाँ पे लोग। यूसुफ भाई देखें, हमने इस बंदे से कल परसों भी पूछा, आज फिर इसे पूछा है कि बताओ, ये आगे से जलेबियां निकालनी शुरू कर दे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये कहा, और पीर बशीर साहब ने लिखा है कि उनके बहनोई को कादियां आने की तहरीक देते हुए मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये कहा है कि कादियां आना नफली हज से ज्यादा सवाब है। कादियां जिधर मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र है वहां पे जाना नफली हज से, अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह जाना, वहां पे तवाफ करना, शायरुल्लाह की ज़ियारत करना, वहां जाने से बेहतर है कादियां जाना मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र पे नफली हज से ज्यादा सवाब है। इस बंदे को आज भी पूछा, उस दिन भी पूछा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी जवाब देने की। ये है इनकी औकात, अल्लाह की कसम इनकी हिम्मत नहीं पड़ती ये जवाब दे दे। ये है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई कादियानी हो आप लोग बहुत बड़े मुशरिक हो, आप कब्र परस्त हो। मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र पे जाना दे रहा है, जिस तरह ये गालियां दे रहा है ये शरीर आदमी, अब इस बंदे की ये गुफ्तगू बता रही है कि ये पैदाइशी आंधी है, कि ये जुबान ही मिर्जा गुलाम कादियानी की दी हुई है इनको, जिस तरह वो नीचे गालियां दे रहा है। अच्छा तो बताए ना यूसुफ भाई, ये बताए अगर ये मुशरिक नहीं है तो बताए क्या इसके नजदीक कादियां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है कि नहीं? मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो कहा है, और पीर बशीर कहता है कि हमारे बहनोई को कादियां आने की तहरीक देते हुए मिर्जा साहब ने फरमाया है कादियां आना नफली हज से ज्यादा सवाब है। मतलब आपने ये ऑस्ट्रेलिया से आपने जाना किधर है? आपने कादियां जाना है, मक्के नहीं जाना, क्योंकि आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। वो इनको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये की हो रहा है, कौन लैंड देने की हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाइयों, ये है कादियानी। मेरा सवाल वही है। देखे मेरी बात सुने, इसको बोले तुम सच्चे हो कि तुम अभी कादियानियत कबूल की है, तुम अभी अपने बाप को उस पे लो, वो तो मुसलमान है ना, उससे हम मिर्जा गुलाम कादियानी पे लाने डलवा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अफजाल साहब के बारे में वो कल झूठ बोल रहा था कि अफजाल साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की है और पता नहीं मुझसे वो निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उन्हें साफ कह दिया कि नहीं मैं अभी भी सुन्नी हूँ, तो मैं कादियानी शानी कोई नहीं हुआ। तो इतनी बात सुन के उन्होंने फोन बंद कर दिया। अफजाल साहब ये इल्जाम लगा रहा था आपके ऊपर, ये बैठ के गार्ड के ऊपर, आपकी क्या बात हुई है व्हाट्सएप के ऊपर इससे? Right, just give me a few minutes. अच्छा दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि अगर वो नीचे सुन रहा है आहद नामी मरज़ई साहब, वो जो उस टाइम तो मुझे मौका नहीं मिला, ये उधर कह रहा था दूसरी ब्राड के ऊपर की हिम्मत है किसी में तो ऊपर आके मुझसे बात कर ले, तो वहाँ पे एक शातम बिठाया हुआ था वो अली अकबर नाम का हरामी, तो इस वजह से हम गए नहीं। और जैसे ही उसको उतारने लगे तो इसने भी कहा मैं भी निकलूँ इसके साथ ही, ये ना हो कि ऊपर कोई मुसलमान आके तो मुझे पकड़ ले। मैंने तो वो कॉल डाली हुई थी, तो उसने मोहम्मद सैन साहब ने कॉल तो उस वक्त नहीं ली मेरी, तो मैंने इससे और कुछ नहीं पूछना था कि मिर्जे की तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं या क्या तुम्हारा तहकीक है, मैंने सिर्फ इससे एक ही सवाल करना था। और मैं इसको ये सवाल पहले से ही बता रहा हूँ कि आइंदा तुम जब मुझे किसी न्यूट्रल ब्राड पे मिल गए मैंने तुमसे ये सवाल जरूर पूछना, इसकी तैयारी कर। सवाल ये है कि जो तुम कहते हो ना कि मैंने तहकीक करके मिर्जा कादियानी को माना है, वो कौन सी तहकीक है कुरान और हदीस की रोशनी में जो तुमने करके मिर्जा कादियानी को माना है, ये मैंने तुमसे पूछना है, इसकी तैयारी कर लो पहले। मिर्जा की किताबों पे मैं तुमसे बाद में करूंगा, पहले कुरान और हदीस से तुमने जो तहकीक करके मिर्जा कादियानी को मानना है ना, वो तुमने मुझे बताना है, और ये मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इसकी तैयारी कर लो। जहाँ पे तुम मुझे मिले न्यूट्रल ब्राड पे, ये मैंने तुमसे सवाल करना है और इसका तुमने मुझे जवाब देना।
دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی یہ کارکردگی ہے کہ جن ساتھیوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی انہیں جماعت احمدیہ کے اوپر لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے، آج وہ ان مرزئیوں کے گریبان پکڑ کے وہ کھڑے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، اور مرزئی آگے لگ لگ کے بھاگ رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہماری جو کاوش تھی وہ رنگ لے آئی ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے جماعت کے اوپر تحقیق کر کے جماعت کو چھوڑا، آج وہ ان کے گلے فٹ ہوئے ہوئے ہیں مرزئیوں کے، اور یہ ان سے بھاگتے پھر سامنے پیش تو کرو. اب یہ جو بھگوڑا ہے آفت نامی، یہ جو کہتا ہے کہ میں ابھی تحقیق کر کے مرزئی ہوا ہوں، تو آؤ ہم سے آگے بات کرو مسلمانوں سے. جن ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی وہ احمدیت چھوڑ کے مرزیت چھوڑ کے مسلمان ہو گئے، وہ تو تم لوگوں کے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں، ان سے تو تم بھاگ رہے ہو. اور جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسلام سے نکل کے مرتد ہو کے تم مرزئی ہو گئے ہو، تو آؤ آگے ہم سے پوچھو. جو وہاں پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں، وہ نوید نامی مرزئی جو پیدائشی مرزئی ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے علماء بھیجتے تھے جاؤ ان کی براٹ کے اوپر پرچیاں دے کے کہ سوال کرو جا کے، اور میں سوال کرتے کرتے خود ہی قادیانی ہو گیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. آج تک 2.5 سال تو مجھے ہو گئے، 3 سال ٹک ٹاک پہ. آج تک یہ نوید نامی مرزئی میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کسی علماء کے سامنے آ کے بیٹھا ہو اور پرچیاں لے کے ہم نے بھیجا ہو. جن کو ہم بھیجتے ہیں ہم ان کو جانتے بھی ہیں. الحمدللہ جتنے بھی ساتھی یہاں پہ ہیں جو جا کے ہم سے حوالے لے کر علماء سے حوالے لے کر وہاں پہ جا کے سوال کرتے ہیں، سب کو ہم جانتے ہیں. یہ خواجہ ریحان نامی اور یہ جو کن ٹوٹے سے ہیں ڈھونڈ لو مجھے، اور اس طرح کی یہ آفت نامی جو آگے ہیں کن ٹوٹے سے، یہ یہاں پہ آ کے یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ہمیں علماء بھیجتے تھے مرزئیوں کی براڈوں پہ کہ جا کے سوال کر کے، اور ہم سوال کرنے گئے اور وہاں پہ مرزئی ہو. تو بھائی آؤ پھر آگے ہم سے بات بھی کرو نا. ہم نے جن بس آخری بات رہ گئی ہے، میں آخری بات کر لوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جن بندوں کو تبلیغ کی الحمدللہ انہوں نے مرزیت پہ لعنت ڈالی، وہ آج تم لوگوں کے گلے فٹ ہیں. جن کو تم نے تبلیغ کر کے مسلمانوں سے تمہارا یہ دعویٰ ہے نکالا ہے اور مرزئی کیا ہے، وہ کدھر آ کے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بلاؤ ادھر، مسیح کے شعر تم نے بنائے ہوئے ہیں اپنی برانڈوں پہ کیموفلیج کر کے. تو اتنی سی بات تھی میری. بہت شکریہ. میری سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے بندہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے، ہو گیا میں واقعی نہیں سمجھ سکا. یہ جو قادیان والا اس کا جواب دیا ہے یہ شرک ہے نہیں ہے. کئی دفعہ اس سے اس بات کا سوال کا جواب پوچھا، پہلے پوچھا، اگر وہ نہیں کوئی قادیانی ہمیں اس بات کا جواب دے دے کہ ان کے نزدیک قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے کہ نہیں. تو بھی بیزی ہے نا، نیچے ہی بیزی ہے. یہ احمد جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سمپل سا سوال آگے رکھیں کیا کر ابھی پتہ چل جاتا مشرک کون کون ہے. آپ ابھی دوبارہ پوچھیں. قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے کہ نہیں. ان کے پیر مرزا غلام قادیانی نے کہا، پیر بشیر صاحب نے اس بات کو انڈورس کیا ہے. ہمیں اس بات کا جواب دے دو یار، آپ لوگ کیا سمجھو. ابھی احد نے ہم سب کے سامنے آ کے کہا نا کہ نادر میری گفتگو ہوگی، اس بات پہ نادر سے میرا وہ مناظرہ کروائے گا. تو ٹھیک ہے احد صاحب، کل آپ ہم بیٹھے ہوں گے. آپ نے یہ پوچھا شرک کا تو بس شو میں آپ کدھر گئے. یہ تتر بٹیر ہیں، ان لوگوں نے ہم تحقیق کر کے بڑی محنت کر کے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. اب جو انہوں نے تحقیق کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرو نا یار. آ کے ہمیں بتاؤ کہ یہ تحقیق کیا ہے. مرزا غلام قادیانی کی کتابیں وہ نہیں پڑھی، قرآن پاک وہ نہیں پڑھا، حدیث مبارکہ وہ نہیں پڑھی. تحقیق صرف ادھر نہ رکھا ہے، مطلب میری بات کر لی یہ میرے سے 15 منٹ دور رہتا ہے، یہ میرے 15 منٹ دور رہتا ہے، یہ 15 منٹ مجھ سے دور رہتا ہے. اس نے میرے ساتھ ٹائم فکس کر کے کہ ہم فیس ٹو فیس ملیں گے، اور میں اس کو وہیں سے اسلام.org سے حوالات بتاتا جاؤں گا، اور میرے پاس بھی ہوں گے وہاں سے ان کو بھی کانسائل کرے گا. ناشتے پہ میں نے اس کو بلایا، یہ کہہ رہا میں نے 2 دن پہلے قبول کیا. یہ تو 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، یہ بھاگ کے نہیں آیا اور نہ اس نے میرا فون اٹینڈ کیا. او بھائی یہ مرزائی ہے پیدائشی، یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں مرزا غلام قادیانی کا حوالہ لگا دیتا ہوں کہ اس نے اپنے مریض کو بولا وہاں پہ جاؤ بندے کے پاس اور اس کو بتانا کہ میں ہندو ہوں. ابھی لگا دیتا ہوں حوالہ.
یہ اسی طرح ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں جو ان کو ٹک ٹاک کے اوپر ایکسپوز ہوئے ہیں، جو ان کے لوگ دھڑا دھڑ ان لعنت ڈال رہے ہیں مرزائیت پہ اور چھوڑ رہے ہیں، یہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ہی پہلے سے جو مرزائی ہیں ان کو اس میں بھیجتے ہیں اور بس تھوڑے دن بعد کہتے ہیں ہم نے تحقیق کی ہے۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا تحقیق کی ہے، جواب نظارت، کوئی جواب نہیں، تحقیق ہی نہیں پتہ کیا ہے۔ میں نے اس کو اتنے تک کہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک دی ہیں اور ان سے اشد رقم ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ آپ نے کبھی پڑھا ہے کسی خواتین لڑکیوں کے نام میں کسی کا تحقیق نام ہے، ہو سکتا رکھا ہو کسی نے عورتوں میں رکھتے ہیں تحقیق نام؟ بالکل ایسے اچھا احد صاحب، احد نے یہ کہا کہ کل یہ کہتا ہے میری اور ناطق کی ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کریں گے، ہوسٹ ٹو ہوسٹ میں اور ناطق ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات طے کریں گے، مناظرہ طے کریں گے، اس کی ڈیٹ رکھیں گے، ٹائم رکھیں گے۔ تو اسی موضوع پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا موضوع ہے کہ قادیاں جانا نفلی حد سے زیادہ سوال ہے، کیا مرزائیوں کا قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس موضوع پہ میری اور ناظر صاحب کی انشاءاللہ کل یہ بتائیں گے، ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ ڈیٹ اور ٹائم طے کریں گے اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ناظر صاحب جو ہے وہ میرے سے کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بات ہو گئی ہے، آپ پوسٹر بنا کے رکھ لیں، اگر آپ کو بھاگا بھی تو اس کی ہار کا اعلان کر دیں، آپ پوسٹر بنا لیں۔ اس نے اس سے پہلے بھی خواہش کا اظہار کیا، وہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے اس سے پہلے بھی کیا کہ کتا معلوم کو پڑ گیا، لے جی کتا معلوم کو پڑ گیا، سمجھ لیں نیچے میسج ہے کتا معلوم کو پڑ گیا۔ کس نے یہ میسج کیا ہے؟ غلام جو تھا وہ مالک کو پڑ گیا، نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے لوگوں دیکھو بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مالکان پہ گیا جی، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، یہ گالیاں نہیں، جس کو مارا ہے وہ بھی پڑ گیا تھا نا، وہ بھی آج تک کہتا میں کوئی بات نہیں، وہ گالیاں یہی تو چیز یار پلیز پتہ ہے کہ یار میرا مناظرہ طے ہوتا ہے، مرزا غلام قادیانی کا کتا ہونے کا دعویٰ کیا ہے او پلیز یار، اور تم نے کہا کیا رکھا، او بھائی آپ سے پڑھ رہا ہوں بھائی، ایڈی دیر بعد موقع ملے میرا مناظرہ طے ہونے لگا کرو جی کرو مناظرہ طے ہو گئی بھجے نے ایڈی دیر تک۔ Broadcasting online at unityradio.fm, the app, DAB. کرو جی مناظرہ طے کرو۔ صاحب نیچے سن رہے ہیں صاحب مناظرہ یار طے کرا کے نہ سنو، چونکہ اب آپ بیچ میں کوئی اللہ کی قسم ہے نیٹو نوتے چکے کتنے ٹر گیا جو نیٹو مناظرہ واس کوئی نہیں پتا ہے بڑا لگا نہیں میرے لا بڑا ہی نہ لگی ہوئے نیٹو نیٹو بھائی معافی دے رہے ہو کیا آئی۔ السلام علیکم۔ ساڑھے سارے کے خلاف براؤ لگ رہی ہے اس کو تو بھائی۔ السلام علیکم۔ بھائی یہ تو چھوٹا سا فتنہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو پہچا لیتے ہیں، ان کی بات بتائیں تو ایک بچہ پڑھایا ہوتا ہے انہوں نے سامنے، تو اس کو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے نام ایسے ہے ویسے ہے ایسے ہے ویسے ہے، وہ بچہ بھی سامنے سے مانتا ہے۔ سمجھ گئے کیا بات کر رہے ہیں؟ دو بندے آئے ہیں آج، کہاں آئے ہیں؟ آپ کی برادری نے جو کلیم کر رہے تھے کہ ہم نیولی قادیانی ہیں، تو آپ نے ہم کو ہینڈل کر دیا نا بھائی جان۔ اسی طرح افادی نے لیز کی وہ آئیڈیا ادھر جائیں، انہوں نے بچہ پڑھایا ہوتا تھا ہم نے جو کہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہ سمجھا رہا ہوتا ہے، جو بھی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے دین میں ایسے ہے ویسے ہو، اور وہ بچہ بھی مانتا جاتا ہے سامنے سے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا۔ ہاں یہ بندے پلانٹ کرتے ہیں یہ تو، لیکن یہاں تو دیکھیں نا وہ تو ہم سے باقاعدہ پورا مقابلہ کر رہے ہیں۔
अच्छा फरहान भाई, आपने कोई और इम्पोर्टेंट बात करनी है तो कर ले। मैं ना असल में नीटो भाई को ऊपर लेना चाहता हूँ। मुझे उनसे आप ले लें मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आप ना उनको शेयर किया करें ब्रॉड, और ये हमारी ब्रॉड शेयर किया करें जिनको उकसाया था ना उन्होंने। वैसे बंदे तो उनके अपने ही होते हैं वो लोग। ईडो ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਰਾੜ, ਪਤਾ ਕੋਈ। नहीं शार्पशूटर भाई को उतारा किसने है? ये जुर्म किया किसने है? ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਰ ਅਜ਼ਮ ਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਰ ਅਜ਼ਮ ਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਟਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੂੰਡ ਲੋ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਵੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਜੀ ਨਾਈਟਰ ਭਾਈ ਬੋਲੇ नहीं मैंने कहा वो भी यही कहता है। आप बात करें नीडो भी यही, वो भी यही कहता है दूर लोग मुझे कि मुझे मुसलमानों की ब्रॉड पे गाली दी तो मैं कादियानी बन गया। आप करें बात बता। ये कौन सी तहकीक है कि मुझे बस से नीचे उतार के चपेड़े मारी तो मैं कादियानी हो गया, मेरे माँ बाप को गाली दी मैं कादियानी हो गया, मुझे फला TLP के बंदे ने ये कह दिया तो मैं कादियानी हो गया, मुझे ऐसे कर ये तहकीक है आप लोगों की यार। सुहेब राजा साहब पता क्या बात थी, मतलब जी नीटो उसने नवीद ढूंढलो ने क्या कहा, उसने कहा था जी साहिल खान की ब्रॉड पे मेरे साथ ज्यादती की गई थी। उसने कहा जी वहाँ पे मुझे गालियाँ निकाली गई थी तो इसलिए मैं हो गया। बात सुनिए अब मजे की बात है, उसके बाद उसे ना लाइव लगा के मरज़इयों ने गालियाँ निकाली। उन्होंने कहा तू दुखी है, खान भाई ने फिर कहा, उन्होंने कहा बेशर्मा वो इत्थे तैनूं एक पईयां तेरे बकोल ते तू आना मरज़ई हो गया, हुण ते उन्हां तेरा छड्डिया कख नहीं ते हुण जाके मुल्हिद हो जा। जी आमीनी आला हजरत ने क्या, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही हार फिरते हैं, ये दर बदर वार ही फिरनगे। इल्ला माशाअल्लाह जल्ला तौफीक दे ते किसी ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਦਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਔਰ ਹਟਦਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮਫਲੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਸ अच्छा यूसी भाई सारे ये कोई नया काम नहीं, सारे इनके यही काम करते हैं यार। मिर्जा गुलाम कादियानी भी यही कहता था कि मुझे जो है ना मुसलमानों ने दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, मैं तो बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान था। वो भी तो यही करतूत करता था, उसका भी यही क्लेम था। ये समझते हैं कि पता नहीं ये आज पहली दफा ही ऐसा हो रहा है कि हम ये ड्रामा पहली दफा रचा रहे हैं। ये जब से पैदा हुआ मिर्जा गुलाम कादियानी तब से अब तक यही ड्रामा इन्होंने रचा हुआ। कोई एक बंदा कि मैंने तहकीक की है, क्या तहकीक की है बताया आके।
क्या तहकीक की है कि पेपर जल्दी किस तरह मिल जाते हैं, ये भी एक तहकीक है, सर्च करना वेबसाइट पे कि बंदा पक्का कैसे होता है। नहीं बाबर भाई अगर बाबर भाई एक दफा ये ठीक है नाइट राइडर भाई की बात के बाद एक दफा मैसेज दे दें कादियानियों को कि यार आके हमें बताओ तो सही आप लोगों का नफली हज का क्या मसला है और ये शिरक कब छोड़ेंगे मुशरिक। मैं ये कह रहा था बाबर भाई कि मैं इनसे बड़ा हूँ, इनको अब्बल जी की भी जो उम्र चली है 49 इयर्स, मैं उससे भी बड़ा हूँ, मेरे साथ गले लग के वो फीलिंग नहीं ले गई है मुझे इस्लाम में वापस आ जाए आप इनकी। अच्छा चल ठीक, थैंक यू, आपने कह दिया, वरना मुझे लग रहा था डीपी देख के बार बार आप इनकी जप्फी को मिस कर रहे हैं। आज यकीन करो अगर एक जप्फी तुम्हें ले गई है तो हम सब आपको जादू की जप्फियां दे सकते हैं। मुन्ना मैं कह रहा हूँ जप्फी लगे मेरे मुझसे भी वो फीलिंग लेकर वापस आ जाए, मुसलमान हो जाए, थूक वाला शायद भी नहीं चाटना पड़ेगा। अभी वैसे हुए नहीं है क्योंकि उनका खत जो है रास्ते में है, जो मुझे समझ में है, अभी उनका खत पहुंचा नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो उतनी देर तक इनका वहां पे खत पहुंच नहीं ना जाता, उतनी देर तक ये काफिर है। ये इनके बकौल जो पीर बशीर ने ना उसने ये कहा है कि जब उस तक हक पहुंच भी गया है लेकिन अभी उसका जब तवक्कुफ है, डिले है ना, उस दौरान भी जब देर है उस दौरान भी वो बंदा काफिर है। तो मतलब इस दौरान ये काफिर है अभी मुशरिक। अच्छा अगर वो ना कर दे खलीफा तो बंदा इस्लाम से नहीं जा सकता, वो निकल गया। अच्छा नाइट राइडर भाई कहते हैं कि मैंने इनको मुशरिक कहा तो ये इसलिए कादियानी हो गए। वो आपको जब तक आपने बैत नहीं की तब तक आपको काफिर समझते हैं, काफिर समझते हैं, उसका कोई फर्क नहीं। और मेरा सवाल है, एक सवाल है, ये कैसा रियल इस्लाम को क्या समझते हैं? नाइट राइडर भाई आपने अभी इस तरफ तवज्जो लगाई, ये कैसा है रियल इस्लाम है जिसमें एक दूसरा शख्स आपको इजाजत देगा दाखिल होने की, ये क्या है? बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। इस्लाम फिर अब अल्लाह कहाँ गए मुशरिकों का? अब खुदा को पाबंद कर दिया उन्होंने, खुदा को खलीफे में पाबंद कर दिया। नहीं जी बाबर भाई चाचू नजीर आए, नजीर साहब भी आया, नजीर साहब भी बहुत बड़े मुशरिक हैं जी माशाल्लाह, पूछ लें इनसे भी, ये भी जारी हैं। खाया तो ग्रुप हो गया। अच्छा मैं ना आज बिलाल साहब से नजीर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके लिए कादियां जाना नफली हद से ज्यादा सवाब है कि नहीं? तुसी बड़े हार्ड आते हो तो थोड़ा कोई बात नहीं होगी, वापस आए प्लीज, वापस थूक वाली बात नहीं करनी, बस ये पूछना है कि कादियां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है इनके लिए कि नहीं? कि नजीर साहब फर्ज करें पता नहीं किधर जर्मन में रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल ये कहेंगे कि नहीं है सवाब। यार कौन उनको नीचे कौन उतार रहा है? देख लो स्क्रीन में, नहीं खुद नहीं जा रहे, कौन उतार रहा है? नजीर साहब मैं नहीं कर रहा कुछ यार, ये डॉक्टर डू या कोई आप ऐसा करना सब को मैं तो देखी यार भाई कर रहा होगा यार ना उतारें, कोई उनको ना उतारें। मैं नहीं भाई, मेरा फोन ही दूर है, मैं तो तीली मार रहा हूं जी। अच्छा नजीर साहब आपने बस ये बताना है कि क्या आपके नज़दीक कादियां जाना नफली हज से ज्यादा सवाब है कि नहीं? क्या आपका ये अकीदा है कि फर्ज करें आप यूरोप में रहते हैं तो आप यहाँ से जाएं तो कादियां जाएं क्योंकि वहां पे नफली हज से ज्यादा सवाब है आपके लिए? आपका ये अकीदा है कि नहीं? बस ये सादा सिंपल जी, जहाँ मामूर में अल्लाह की बस्ती हो वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है, मतलब नफली हज से ज्यादा सवाब है। यकीन मुझे ऐसे लोगों से अच्छे लगते हैं, सच्ची बात है बाबर भाई, मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं जो बात है ना अच्छे लगते हैं। मैं तो आपको एक्सेप्ट करने वाले मुशरिक अच्छे लगते हैं। नहीं मतलब जो बात है वो बता रहे हैं, दैट्स ओके, जो उनका अकीदा है उसका इजहार वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी आप वैसे आप मुझे लगता है कि इनको समझ नहीं आई, आप एक दफा फिर सवाल रिपीट कर दें कि एक तरफ खाना काबा है दूसरी तरफ मिर्जा साहब की कब्र है। हाँ तो आपने यूरोप से फ्लाइट लेके उधर जाना है तो कादियां जाना है आपने, क्या नफली हज से ज्यादा आपको सवाब होगा कादियां जाने नफली हज से ज्यादा? एक तरफ खाना काबा और एक तरफ वो, ये बात आप ना करें, ये बात आप गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं है बात। नहीं उन्होंने ये असल में ये मुआवजा उन्होंने पेश किया ना, उन्होंने कहा कि नफली हज से ज्यादा सवाब है कादियां जाने का।
مطلب آپ نے بیت اللہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے طواف کرنا ہے، وہاں پہ جا کے شاعر اللہ دیکھنا ہے، تو اس سے زیادہ ثواب آپ کو ہوگا نفلی حج سے کہ آپ قادیاں چلے جائیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کو آپ کے پیر صاحبان نے دیا. یہ درست ہے. حج کرنا یا خانہ کعبہ جانا وہ تو فضیلت ہے بھائی، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. اور پھر اگر آپ قادیان جاتے ہیں اور زمانے کے امام کی بستی کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی برکتیں رکھ دی گئی ہیں، بالکل برکتیں رکھی گئی ہیں، لیکن قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے. مطلب بیت اللہ جانا، وہاں پہ جا کے طواف کرنا، حج کرنا نفلی، اس سے آپ کو زیادہ ثواب ہوگا اگر آپ قادیاں چلے. کیوں جھوٹ بول رہے ہوتے سور ہی سور رکھے ہیں، کیڑی برکت ہے؟ سہیب رائے صاحب ذرا یار یہ ذرا سوال میں چاہ رہا ہوں کہ بات نہیں، یہ بات نہیں، وہ چھوڑیں اس بات کو. نذیر صاحب کو یہ عبارت آپ نے لی کہاں سے؟ یہ عبارت لی کہاں سے؟ جہاں سے آپ یہ پیر بشیر صاحب نے کہا ہے کہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے. ہاں یہ انہوں نے کہا کہ وہاں فرمایا ادھر ادھر لگا دینا، تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. اچھا چلے وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک جو آپ کا جب آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے کہ جب ابھی آپ نے پڑھا وہ تب؟ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا سمجھا وہاں سے؟ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب. تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ، آپ کو کیا سمجھ آئی اس بات؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ اس نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، مکہ مکرمہ جائے گا، وہ وہاں جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، وہ شاعر اللہ وہاں پہ جا کے دیکھے گا. لیکن دوسری طرف قادیاں ہیں، تو چونکہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے، چاہیے کہ وہ قادیاں چلے جائیں. فرضی حج افضل ہے نا نفلی حج؟ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نہیں مجھے نہیں، دیکھیں اگر آپ کا یہ، میں بس یہ پوچھوں کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، بس یہ بات، باقی کوئی بات نہیں. جو آپ کا عقیدہ، مجھے کیوں اعتراض ہوگا آپ کے عقیدے میں؟ وہی ابھی آپ اگر وہ تھوڑی سی عبارت ادھر لگائیں گے ہم اس کو پڑھیں نہیں وہ میں آپ کو لگا دے تو پڑھتے ہیں، لیکن ویسے ٹھیک ہے. ویسے آپ کا یہ عقیدہ ابھی تک جب آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھا ہے، پر اس کو دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں نا جب پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ویسے آپ بتا دیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ فرض ہے حج تو فرض ہے، وہ افضل ہے، اور نفلی نہیں فرض حج آپ نے کر لیا. نہیں دیکھو صحیح بات کریں، فرض حج آپ نے کر لیا، اس کے بعد نفلی حج کے لیے آپ نے جانا ہے، تو نفلی حج سے زیادہ ثواب ہوگا قادیاں جانے کا. یہ بات فرض کی نہیں، نفلی کی. نہیں کیسے ہو سکتا ہے ساحل بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی، ذرا ان کی بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی، مطلب میں نہیں سمجھ آ رہی. نہیں آ بات سنیں، اگر وہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے سورۃ جمعہ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی نہیں، وہ بھی بات نہیں ہو رہی. نذیر صاحب بات سنیں، آپ نے بھی سوال سمجھا، وہ قرآن پاک کی بھی بات ہو رہی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہیں آپ بس یہ ایک منٹ بات، میں آپ کو دلیل مانگ ہی نہیں رہا شہزادے بھائی، میں آپ کو دلیل آپ سے مانگ ہی نہیں رہا. دیکھیں عقیدہ رکھنا آپ کا رائٹ ہے، آپ کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ دیا ہے، آپ جو بھی عقیدہ چاہے رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. میرا اس پہ کویسچن ہی نہیں ہے. میرا یہ کویسچن ہے کہ کیا آپ کے نزدیک قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے کہ نہیں؟ فرضی حج نہیں، نفلی حج. جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں نا جی بالکل کہہ رہے ہیں جی، ذرا بات نہیں آنے دیں ان کی بات، نہیں ان کی بات آنے دیں. جی ٹھیک ہے بات ہے. نہیں آپ نے کہا تو اس سے مراد میں کیا لوں؟ ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ ہمارا یہ جو ہے عبارت لگایا نا بھائی، ذرا پڑھیں ہم اس کو تھوڑا سا لگائیں، کوئی بھائی کرے گا کوشش. جی ٹھیک ہے وہ عبارت لگاتے ہیں. میں ابھی عبارت نہیں، کوئی عبارت آپ ایک دفعہ سوال کر لیں، میں نہیں اب بولتا پھر بات بس یہ ہے. آپ نے تب تک عبارت سامنے لگاتے ہیں، عبارت سے پہلے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ویل ڈن، ٹھیک ہے ویل ڈن، زبردست. میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف فہی جب حج کو جا رہے تھے تو پنجاب میں جب ادھر تشریف لائے افغانستان سے، اور انہیں پتہ چلا کہ مرزا صاحب نے قادیان میں دعویٰ کیا ہے معمور من اللہ ہونے کا، امامتی ہونے کا. انہوں نے حج پہ جانا ترک کر دیا، انہوں نے پہلے یہاں جانا ضروری ہے. نہیں یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ انہوں نے سنے نا بیان کریں گے، جب آپ سے بات کریں گے
ایسے نہیں ہے صحیح بات ایک منٹ سن لینا غلط بات نہ بیان کریں جیسی بات ہے یہ درست بات ہے کوئی کام ایک منٹ ذرا رکیں ایک منٹ یوسف بھائی سہیب راجہ بھائی کوئی بات نہیں اچھا میں بس یہ بات کلیئر کر لوں کیونکہ ان کے نزدیک جہاں پہ ابھی مرزا غلام قادیانی صاحب کی قبر ہے تو مرزا غلام قادیانی صاحب کی قبر پر جانا اس بستی قادیہ میں جہاں پہ ان کی قبر ہے وہاں پر جانا زیادہ ثواب ہوگا وہاں پر جانے کا اللہ کے گھر بیت اللہ جانے سے مرزا غلام قادیانی صاحب کے بستی میں جانا وہاں جہاں ان کی قبر ہے وہاں پہ جانے کا زیادہ ثواب ہے نہیں غلط عقیدہ غلط بات کر رہے ہو میں کہہ رہا ہوں جو صاحبزادہ صاحب نے کہا تھا حج پہ جا رہے تھے انہوں نے حج کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ وقت کے مامور کو ماننا اس وقت کے نبی کی بیعت کرنا اس میں شامل ہونا ایمان لانا وہ ضروری ہے حج نہیں ہونے ہے وہ بات پڑھیں گے اگر اس بات کا یہ حوالہ دے دینا میں اس کو 300 یورو اس کے واپس کر دوں گا پھر میں تمہیں حوالہ دوں گا کہ مرزا صاحب نے اس کو کیسے لوٹا تھا کہ وہ حج پہ جا رہا تھا اور اس کو کیا کہا تھا کیا کہہ کے لوٹا تھا میں وہ بالکل ہاں وہی ذرا پڑھے نا وہ جب گئے اور وہاں سے واپس نہیں آ رہے تھے وہ قدموں میں پڑ گئے تھے قدموں میں گر گئے تھے مرزا صاحب کے اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں امام کی حیثیت سے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرے قدم چھوڑ دو اور واپس جا رہے تھے مرزا صاحب نے قدموں میں گرے تھے ہاں وہ امام کے قدموں میں گر گئے تھے اور ان کی حیثیت ان کی حیثیت افغانستان میں کیا تھی ان کی وہ تاجپوشی کرتے تھے بادشاہ کے دربار میں اور ان کے 1 لاکھ سے زیادہ مرید تھے اور روحانی مرتبہ کو یہ تھا وہ بات ہی نہیں ہو رہی انہوں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں سمجھ رہا تھا خدا تعالیٰ مجھے معمور کرے گا ان کا اتنا مقام مرتبہ تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ زمانہ آج کل کے دن کی بات ہے کہ معمور میں نظر کا ظہور ہونے والا ہے مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اس مقام پر تھے کہ اللہ مجھے معمور کرے گا چلو واپس آ جاؤ ہاں جی یہ انہوں نے جان قربان کر دی وہ کے امام کی خاطر او بھائی بلیک بھی ڈال ایک منٹ یار ایک منٹ اچھا نذیر صاحب آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قادیاں جانا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے یعنی اسی لیے میں آپ کو بتاؤں ہم آپ کو کہتے ہیں نا آپ لوگ مشرک ہیں تو درمیان میں بات نہ کاٹیں درمیان میں آپ نے ساری غلط بات کی میری بات اچھا بات تو سنیں نا ایک منٹ نذیر صاحب میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مشرک ہیں بہت بڑے مشرک ہیں آپ لوگ یہ آپ کے عقیدے ہیں مرزا غلام قادیانی جہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی قبر ہے وہاں پہ جانا مرزا غلام قادیانی کی قبر پہ جانا آپ کے لیے خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت سے افضل ہے یہ اس لیے میں کہتا ہوں جو قادیانی ہے نا اپنے آپ پتہ کیا کریں آپ نے مجھے بتایا ہے نہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے میں اس ٹائم کہہ رہا ہوں کہ جب وقت امام موجود ہو دعویٰ ہو تو پھر آپ حج چھوڑ سکتے ہو جب پیر بشیر صاحب آپ نہیں آپ جانا خانہ کعبہ جانا افضل ہے آپ اس خانہ کعبہ ساحل بھائی حج کرنا افضل ہے اس وقت حج کرنا افضل ہے عزیز صاحب میرے پیارے مشرک دوست ساحل بھائی ادھر بات میں آپ موجود ہیں ساحل بھائی ادھر بھائی جان برادر مادر جی یہ آپ اتنی دیر سے کر رہے ہیں نفلی حج اگلے نے فرضی حج بھی چھڑوا دیا مرزا صاحب کے لیے وہ اتنا بڑا مشرک تھا جس نے اپنا فرضی حج چھوڑ کے مرزا صاحب کے پاس چلا گیا اس کے ساتھ بالکل صحیح ہوا دنیا میں بھی جھوٹ گیا آخرت میں بھی جھوٹ گیا
وہ صحیح مشرک آدمی تھا جس کا نام یہ لے رہے اتنا بڑا مشرک، اتنا بڑا مشرک آدمی جس نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے حج کو چھوڑ دیا، ارکان اسلام کو چھوڑ دیا، ایک مرزا ایک غلام احمد کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مشرک سب کچھ چھوڑ نبی رسول موجود ہو، نبی رسول کے لیے کیا حکم ہے، اس کا ماننا ضروری ہے یا حج ضروری ہے؟ اگر ایک طرف نبی رسول نذیر صاحب میرے بتایا ہوا ہے تم تو مرزا صاحب کو بھی مشرک کہہ رہے ہو، ارکان اسلام ضروری نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ، مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب حج سے لوگوں کو روکتے رہے، بندہ مشرک ہو، بندے مشرک کو یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب حج سے لوگوں کو روکتے رہے، فرضی حج سے روکتے رہے۔ نبی رسول کو ماننا ضروری نہیں ہے، حج پہ جانا ضروری نہیں ہے، وہ نبی رسول کو ماننا ضروری ہے، حج پہ جانا اس کا ضروری نہیں ہے جب نبی رسول موجود ہو۔ فرضی حج بھی مکا دیتا بھائی جان۔ اور صاحبزادہ صاحب احمدی نہیں سنیں، صاحبزادہ صاحب بھائی صاحبزادہ صاحب احمدی نہیں تھے جب انہوں نے حج پہ نہیں گئے، وہ احمدی نہیں تھے اس ٹائم، مشرک تھے۔ انہوں نے عقیدہ کہاں سے لیا تھا، انہوں نے عقیدہ کہاں سے لیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں کہ میں بھی خدا کا ہی بندہ ہوں، میں بھی مخلوق ہوں، تم اس کا فرضی حج مت چھوڑو۔ میرا صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی، مطلب بھی شرک آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرض کیا آپ نے۔ بابر بھائی صاحبزادہ صاحب اس وقت احمدی نہیں تھے جب انہوں نے حج پہ جانا اہم نہ سمجھا، جبکہ قادیان کی طرف چلے گئے تھے، وہ اس ٹائم احمدی نہیں تھے۔ کہاں سے عقیدہ لیا تھا انہوں نے؟ وہ افغانستان کے جان تھے، وہ قلت میں افغانستان سے مان گئے۔ جو ہے نا خلیفہ ثانی وہ کہتا ہے کہ ہم نے ملکہ برطانیہ گورنمنٹ کے لیے ہم نے اتنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے بندے بیچ بیچ کے ہم نے قربان کی ہیں۔ ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس وقت سے تمہاری سن لو۔ یہ سوال کا جواب دو، یہ سوال کا جواب دو، انہوں نے عقیدہ کہاں سے لیا تھا؟ یہ مرزا غلام کا دیا وہ مرزا صاحب ایمان نہیں لائے تھے، وہ مرزا صاحب ایمان نہیں لائے۔ اس بندے نے اپنی کتاب کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ جب گیا تھا یہ کہہ رہے ہیں صاحبزادہ سے فلانا زادہ فلانا، وہ میں تو حرام زادہ نہیں کہتا اس کو، لیکن ہے وہ تھا۔ بہرحال جو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس گالیوں کے سوا کیا ہے؟ یار خاموش ہو جاؤ، سن لو نا، سن لو، میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے کہا میں یار یہ بات نہیں کرنے دے رہا۔ اب یہ لوگوں کو پتا ان کو مدد ہونا چاہیے نا، یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں آتے ہونا چاہیے، اس لیے تو ادھر ادھر کی بات نہیں ساری۔ اچھا اچھا تمہارے پاس ہے کیا گالیوں کے سوا؟ میرے پاس ہے تعریف رب البراء، جانیں قربان کی ہیں، ایون اپنا مال قربان کیا ہے اسٹیٹ اے پیارے مسلمانوں، تمہارے پاس حسد اور گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندہ وہاں پہ جہاد کے مخالف تبلیغ لوگوں کو کرتا تھا، جہاد کے خلاف لوگوں کو مانتا تھا، اور جب میرے سوال کا جواب دو، پیارے مسلمانوں، میرے سوال کا جواب دو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ ذرا اس کو حل کرنے دیں۔ بہادر بھائی میرے سوال کا جواب دو۔ صاحبزادہ صاحب کی بہن کامیاب جانا اس میں فتویٰ حاصل ہوا، یہ بڑا مسئلہ ہے، ذرا وہ کلیئر کر لیں۔ ہاں جی، یہ مسئلہ ذرا سمجھو، صاحبزادہ صاحب نے کہا ہے تمیز بھی ہمیں سکھانی پڑے گی۔ صاحب بہادر سوال کا جواب دو۔ پوری جماعت کو تمیز بھی ہمیں سکھانی پڑے گی۔ دیکھیں یار، جوش میں رہو۔ گوشت بالکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ حل کرائیں جی، یہ شرک کیوں ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل۔ اچھا نذیر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ قادیاں جانا نسلی حق جواب دو، میرے سوال کا جواب دو۔ 72 مسلمانوں حساب دو۔ صاحبزادہ صاحب ابھی تک احمدی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حج پہ جانا صحیح نہیں سمجھا، پہلے قادیان کیوں چلے گئے تھے؟ اس کا جواب دو۔ وہ ابھی تک احمدی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ سفر کیوں اختیار کیا؟ مکہ جانا نہیں افضل سمجھا، قادیان جانا افضل سمجھ لیا۔ اس کا کوئی مسلمان جواب دے مجھے۔ چلیں میں دے رہا ہوں، مجھے یہ نہیں تھے یار۔ اب سن لیں دیکھیں، شور آپ بوٹ ڈال کے بات سنیں۔ اب
وہ تو چلو مرزا صاحب، اب پہلے میں سوال ساحل بھائی کا رکھ رہا ہوں. جب مرزا صاحب دنیا میں بھی نہیں ہے، قبر میں ہے، اپنی قبر میں قادیان میں ہے، پھر قادیان میں جانا، ادھر جا کر کیا کرنا ہے؟ ادھر آپ کا یہ صفا مروا بھی ہے، یہ سارا کچھ کیا کرتے ہیں آپ قادیان جا کے، جس کا ثواب نفلی حج سے بھی زیادہ ہے؟ یہ بھی تو بتائیں نا آپ. اگر جو صاحبزادہ صاحب کی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی، یہ سوال کرنا مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ کو پتہ چل جائے گا جواب. پہلے آپ سمجھ لو کہ صاحبزادہ صاحب کیوں حج چھوڑ کر قادیان. لیکن میں پہلے ان کا سوال کرنا چاہتا ہوں. افغانستان کے سب سے بڑے عالم، افغانستان بالکل مرزا صاحب سے بھی بڑے عالم، مرزا صاحب سے بھی بڑے علماء کے. بات سنیں. دیکھیں افغانستان میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. صاحب کشف و الہام، صاحب کشف و الہام، انہوں نے مکہ مدینہ نہ جانا مناسب سمجھا اور قادیان چلے گئے. وقت امام کی آواز پر آپ ایگری کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ حج کو چھوڑ کر مرزا صاحب کی قبر کو پوجنا، ادھر جا کے قبر سے چوما چاٹی کرنا، یہ بالکل جائز ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ غلط 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 میرے پیارے بھائی، غلط بات کر رہے ہو. اور یہ جو ہے نا، یہ یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار نہ کرو. ریڈیو واسطے ریڈیو چاہیے ہوتا ہے، ریڈیو واسطے کوئی قرآن حدیث ریڈیو واسطے ریڈیو. اچھے مسلمان بن جاؤ، پیارے مسلمان بن جاؤ، مزید بات سنو، پاک روحیں بن جاؤ، نیک بن جاؤ، بد نہ بنو، بد اخلاق نہ ہو. بات سنو اے مشرک. اور صحیح بیان کرو، سیاستیں نہ کرو، چلاکیاں نہ کرو، چال بازیاں نہ کرو. ساحل بھائی، اور لال مسجد سے جان چھڑا لو. لال یہ مشرک دیکھیں، مرید کے نہ جاؤ، مرید کے نہ جاؤ، لال مسجد سے جان چھڑا لو. پیارے مسلمانوں، 72 مسلمانوں، 74 مسلمانوں. وہ کنے میوٹ لایا یار؟ نہ میوٹ لاؤ. بابر بھائی اور یار ساحل بھائی سونی نے میں میوٹ لا دیتا. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں کہتے ساحل بھائی تسی چپ کر جو، میں سنبھالنا سامو. میں تو انج لگا میٹھا کیونکہ یار انہاں دی براڈ میں کوئی اچھا نہیں بابر بھائی، انہوں نے جڑیاں گلاں تسی انہوں نے کنفرم کیا ہے. انہوں نے پیارے پیارے بھاتری مسلمانوں، نیڑے نیڑے ہو جاؤ، چوتھی مسلمانوں نیڑے نیڑے ہو جاؤ. یار انہوں نے سچی گل دسیے، تانوں اللہ رسول دی گل دسیے، تواڈے دماغ کھلن، تواڈی عقلاں تے پردے ہٹاؤ، اپنی عقلاں تو پردے